الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سنی، بہت سی باتیں رہ گئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دیکھ کر اللہ تعالی کی قدرت کا، اس کی شان کا پتہ چلا. مجاز حقیقت کا زینہ ہوتا ہے. ملکہ سبا بلقیس وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہوئی، پھر آپ کے نکاح میں آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے اس سے پیدا ہوئے جس کا نام آپ نے اپنے والد کے نام پر رکھا، لیکن وہ کم سنی میں وفات پا گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 13 برس 13 ایئرز تخت سلطنت پر جلوہ افروز رہے، اور روایات کے مطابق 53 برس غالباً کی ظاہری عمر شریف میں وفات پائی. اور بعضوں نے
40 बरस लिखा है आपने सल्तनत की, वल्लाहु आलम। किताबों ने, रिवायात वालों ने यह भी लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 650 बरस बाद, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये ज़माना, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 1 महीने के बाद ये मलिका सबा बिल्कीस भी वफ़ात पा गई। उसके बाद जिक्र शुरू हुआ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का। फारसी में लफ्ज़ है नेक, हमारे यहाँ उर्दू में भी वही इस्तेमाल होता है। अरबी में नेक के लफ्ज़ के जो माना हैं वो और हैं। किसी अच्छे किरदार वाले को, साफ सुथरे को सालेह हमारे यहाँ अरबी में कहा जाता है। ये कौम समूद में अल्लाह ने इनको भेजा। अल्लाह ताला के हुक्म से सारे नबी जो आए, जिनका तज़किरा कुरान में है वो आप सुनते हैं। बाकी कुछ का तज़किरा दूसरी किताबों में किया जाता है, मगर हमारे पास उसकी पूरी सनद नहीं है। अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने समूद की तरफ, कौम समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, और उन्होंने आके कौम को यही पैगाम दिया कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो। तो जभी वो 2 गिरोह हो गए, 2 ग्रुप बन गए, झगड़ा करने वाले झगड़ते हुए 2 ग्रुप बन गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी और तमाम अंबियाए किराम किस बात की तलकीन करते रहे? तौहीद की, कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक, ऊंची कहिएगा, नहीं। हिंदी में पूजो, पूजना, फारसी में परस्तिश, अरबी में इबादत और इंग्लिश में वर्शिप का लफ्ज आपके यहां बोला जाता है। इस हवाले से हमेशा आपको वाज़े करके बताया है कि हमें ये याद रखना है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की किसी तरह इबादत की जा सकती, ऊंची कहिएगा, नहीं। ये बात याद रखनी है। कुछ लोग तौहीद के अकीदे पर ऐसी बातें करते हैं जो लड़वाने वाली हैं, बिगाड़ने वाली हैं। एक मुसलमान कलेमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कहने से पहले वो ला इलाहा कहता है। ला इलाहा का मतलब कि नहीं कोई इबादत के लायक, इलाह के माने इबादत के लायक, पूजा के लायक, यानी अल्लाह को मानने से पहले हम तमाम झूठे खुदाओं का इनकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। मज़ाहिरे कुदरत, अल्लाह की कुदरत के जलवे जिनसे अल्लाह की कुदरत जाहिर होती है, मसलन सूरज है, चांद है, सितारे हैं, आसमान है, पानी है, आग है, पहाड़ हैं, ये सब अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं। इनसे अल्लाह की कुदरत
ظاہر ہوتی ہے یہ پوجا کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق ان کو بنانے والا اللہ تعالی ہے، اور اس کا کسی طرح کوئی شریک، اونچی کہیے گا، نہیں ہو سکتا بھی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ جنہوں نے مظاہر قدرت کی پوجا کی، ستاروں کی پوجا کرنے والے، ابھی آپ نے سنا یہ ملکہ بلقیس سورج کی پوجا کرنے والی قوم تھی، ایسے ہوئے آج بھی ہیں، کچھ آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کس کی کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے والا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتا نہیں۔ دوسروں کو بھی ہم یہی بتاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کا حق ہے کہ عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات کو سمجھا جائے، کسی اور کو عبادت کے لائق نہ مانا جائے۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح اس کے برابر یا اس کا شریک یا اس جیسا نہ مانا جائے۔ اللہ تعالی جس کو جو کمال عطا کرے، اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مانیں گے؟ کیونکہ وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ۔ ہمیں دیکھنے کا کمال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سننے کا کمال کس نے دیا؟ حالانکہ دیکھنا سننا اللہ کی شان ہے، مگر وہ ہمیں عطا کرے تو ہم مانیں گے، کیونکہ اس کا دیا ہوا۔ تو اللہ کا دیکھنا سننا اللہ کی شان کے مطابق، ہمارا دیکھنا سننا اللہ کی عطا کے مطابق، دونوں میں فرق ہو گیا۔ اب برابری ہو سکتی، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ سورج کو کون چمکاتا ہے؟ اللہ۔ دن اور رات کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ آپ نے یہ ساری باتیں، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کا دیا ہوا کمال ماننا، وہ بھی ہم قرآن کے مطابق مانتے ہیں، حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی توہین کرتے ہیں، جن کو اللہ نے شان دی ہے، مرتبہ مقام دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ اللہ کی شان بہت بڑی، اس کے سامنے فلاں 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 جو ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی توہین کرنا، یہ توحید، اونچی کہیں۔ آپ لوگوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں یہ توحید نہیں۔ یہ یاد کرانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی پکاریں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو اللہ جیسا نہیں کہتے، لیکن جن کو اللہ نے شان دی ہے ان کی شان اللہ کی عطا کے مطابق بیان کرنا چاہیے۔ ان کی توہین، اہانت، تحقیر، ان کو ہلکا سمجھنا، یہ اللہ کو راضی کرنے والی بات نہیں ہے۔ اب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کوئی نبی کی برائی کرے تو بولو پسند کر سکتے؟ نہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سارے نبی یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مگر ساتھ میں وہ اپنا آپ بھی بتاتے رہے کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ نبی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو ان کی شان مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی۔ اچھا، قوم نے چونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی بت پرستی کی، جن کو عادت پڑ گئی تھی بت پرستی کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بتوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑنے لگ گئے۔
ایک دوسرے سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بتایا، مگر قوم نے دو گروپ بنا لیے، ایک جس نے مان لیا اور ایک جس نے نہیں مانا، وہ کافر ہی رہے اور مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے، شرک کے انجام سے آگاہ کیا، سمجھایا ایسا نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، ان کو جب ڈرایا کہ عذاب آئے گا تو قوم بجائے اس کے کہ ڈرتی، قوم نے کہا لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو؟ بھلائی سے پہلے تمہیں موقع ملا ہے، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو اور عذاب کی تمنا نہ کرو۔ عذاب سہ نہیں سکو گے تو اس کی تمنا، اس کی آرزو، اس کی جلدی نہ، نہیں جی دیکھا جائے گا جی، کر لیں گے جی، ہمارے ہاں بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے لوگوں سے سیکھنا ہے، وقت سے پہلے کسی شے کا مطالبہ کرنا، الاستعجال، ابھی وقت نہیں آیا اس چیز کا اور اس کو کہنا کہ پہلے آ جائے۔ توبہ سے پہلے عذاب مانگنا یا کہنا کہ لے آؤ جو کر لو گے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ توبہ نہیں کرنا چاہ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، تو یہ جہالت ہے یا نہیں؟ اونچی جی جب عذاب آئے گا نا پھر توبہ کر لیں گے، تو جب عذاب آتا ہے پھر کوئی بچا پاتا نہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا کوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تقدم زمانی یا تقدم رتبی اور آزمائشی جو بھی ہے بتایا جا رہا ہے۔ آدمی کے لیے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو اکثر سننے کو ملا ہوگا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، مصروف ہونے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ نہیں جی دیکھا جائے گا، جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا عذاب مانگتے ہو، بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ توبہ کرو اور بخشش مانگو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ تو وہ جو فارسی میں ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، سزا سے پہلے ہی معافی کا دروازہ کھٹکھٹا لو، اس لیے کہ جب ڈنڈا سر پہ برسا تو پھر فریاد کام نہیں آئے گی۔ تو جو وقت ملا ہے اس میں توبہ کر کے نیکی کو اختیار کر لو۔ انہوں نے کیا کہا جب آپ نے کہا کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے ہم نے برا شگون لے لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا چکا، ان کا ایک طریقہ تھا فال نکالنے کا۔ اگر سفر کو جاتے
تو جاتے وقت کسی پرندے کو دائیں جانب اڑتا دیکھتے تو سمجھتے کہ فائدہ ہے، بھلائی ہے، اگر وہ بائیں طرف گزر جائے تو سمجھتے کہ نقصان ہوگا۔ یوں انہوں نے تقدیر کی بجائے نفع نقصان کی نسبت پرندے کی طرف کر لی تھی، تو یہ ان کے ہاں فعل نکالنے کا طریقہ تھا کہ جو فعل کسی چیز کے سبب سے ہوتا یا کسی بندے سے وہ ہوتا تو وہ اس سے فعل پکڑتے کہ یہ فعل اچھی ہے یا بری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دائیں طرف پرندہ اڑے تو تیر مار کر گرایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اس کو کہتے تھے یہ اچھی فعل ہے، اور جو بائیں طرف اڑتا اسے تیر مار کر گرانا مشکل ہوتا، اس لیے وہ کہتے کہ یہ بری فعل ہے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے فعل نکال لی ہے، ہم نے چیک کر لیا ہے فعل نکال کے کہ تمہارا معاملہ درست نہیں، تمہارے پیچھے چلنا درست نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ ہر خیر اور شر کس کی طرف سے ہے؟ ذرا زور سے کہیے، اللہ کی طرف سے۔ مجھے اچھائی پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے، برائی پہنچے گی تو وہ بھلے میرے اعمال کا نتیجہ ہو مگر آئے گی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ برے لفظ منہ سے نہ نکالا کرو، یہ جو کوسنے دینا ہے، جا تیرا یوں ہو جائے، ماں باپ کہہ دیتے ہیں، دوسرے کہہ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور جو بات تمہارے منہ سے نکلے وہ ہو جائے، پھر تم کو مشکل ہوگی۔ اس لیے اچھا بولنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا بولنا چاہیے، آدمی کو اچھا کلام کرنا چاہیے، اور یہ بدفعلی وغیرہ، بدشگونی، یہ اس کی اجازت نہیں۔ او جی آنکھ پھڑک رہی ہے تو یوں ہوگا، فلاں ہو رہا ہے تو یوں ہوگا۔ لوگوں نے اس طرح کے توہمات کو یقین کر لیا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا۔ اگر کسی کے ساتھ کبھی ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہوگا، اس کو تقدیر کو آپ پیچھے چھوڑ دیں اور اس طرح کے وہم پر یقین کر لیں، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ یہ آج بھی ہندوؤں میں ہے، بلی گزر جائے بائیں طرف سے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، خاص طور پر کالی بلی کے لیے تو بہت ہی زیادہ آپ نے سنا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے دین کو برا سمجھا ہے، فعل نکالی ہے، معاذ اللہ منحوس کا لفظ کہا۔ یہ منحوس کہنا درست اونچی گئی ہے نہیں، کہ تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، کہ جب سے تم نے توحید کا، اپنی رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس روز سے ہم پر مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو کبھی قحط پڑ جاتا، بارش نہ ہوتی تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کہتے یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تمہاری وجہ سے نحوست ہے، معاذ اللہ وہ ایسے لفظ کہتے۔ تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ بن گیا تھا، طریقہ بن گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فعل نکال لی ہے، قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بدشگونی، بدفعلی اللہ کے پاس ہے،
بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو. یہ جو شر آیا ہے نا تمہارے پاس، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تم جو کہتے ہو یہ پرندہ ہے فلاں ہے، نہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ جو بد فعلی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہے. شامت اعمال، آپ سب بھی کہیں، ایک مرتبہ پھر کہیں. یہ میں نے کیوں کہلوایا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے، بد نصیبی، بد قسمتی. بد کہتے ہیں بری کو، برے کو، بری بات کو. بد نصیب، برا نصیب، بد قسمت، بری قسمت والا. مسلمان بد نصیب ہے یا خوش نصیب ہے؟ مسلمان بد قسمت ہے یا خوش قسمت ہے؟ تو پھر یہ بد نصیبی کا کیا مطلب؟ اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے؟ شامت اعمال. کیا کہنا چاہیے؟ یا یہ کہیں میری محرومی. میری محرومی ہے کہ ہم لوگوں کو جی بد قسمتی سے ایسا ہو گیا. تو مسلمان کو ایمان ملا ہے، ایمان والا بد قسمت نہیں ہوتا. جس کو ایمان ملا، دین ملا، نبی کی محبت ملی، وہ بد نصیب نہیں ہے، بد قسمت نہیں. ہاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئے تو کہو شامت اعمال، یا یہ کہو کہ میری محرومی، ہماری محرومی، ہماری شامت اعمال. یہ بد نصیبی اور بد قسمتی کہنا نہیں چاہیے. ہاں جس موقع پر کہنا درست ہو اس موقع پر کہا جا سکتا ہے. تو فرمایا یہ تمہاری شامت اعمال ہے، اللہ کے ہاں تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہیں. یہ تم نے جو کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے جب سے تم کو اللہ کی دعوت دی ہے تو تم اس وقت سے مصیبتوں میں ہو، یہ تمہاری شامت اعمال ہے. ایمان لے آؤ، دیکھو بلائیں ساری دور ہو جائیں گی. آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم پر بلائیں کیوں آ رہی ہیں؟ وہی شامت اعمال کہ مسلمان ہو کر ہمارے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں. ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں، خالص ہو کر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، تو پھر ہم پر یہ بلائیں اس طرح آ سکتی نہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، دور کر دے گا. تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تقدیر سے کوئی بھاگ کہ میں چھپ جاؤں، ادھر ہو جاؤں، ادھر ہو جاؤں. ہاں یہ جو ہم احتیاط کرتے ہیں، تدابیر اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے. یہ کرنا منع نہیں ہے. مثلا مجھے بچاؤ کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرنا، کہیے گا، چاہیے. اب ایک شخص چھت پہ کھڑا ہو، کنارے پہ، دیوار نہ ہو آگے اور نیچے دیکھ رہا ہے، گر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں؟ وہ کہے نہیں جی اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اللہ ہی نے احتیاط بھی بتائی ہے. سمجھے آپ؟ اگر کوئی موت کے کنویں میں جا کر خود کو وہ ڈالتا ہے مصیبت میں، تو اس نے احتیاط نہیں کی. اب اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، یا جس طرح آج کل کے نوجوان ایک ویل پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، بیماری آ گئی ہے، جوانی کا زور ہے، حالانکہ پتہ ہے 1 سیکنڈ لگے گا، ذرا سا چوکے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، موت بھی ہو سکتی ہے. یہ جوانی سنبھال کے رکھنے کی بجائے اس طرح کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خود اپنے لیے مصیبت کر لیتے ہیں.
تو اب کوئی اس طرح کہے اور کہے نہیں جی اللہ بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جانور کی حفاظت کے لیے بھی کیا کہا؟ پہلے اس کو باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، کنڈی لگاؤ، تالا لگاؤ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کھلا چھوڑ دو اور کہو اللہ پہ بھروسہ، تو چور بھی جو آئے گا، جو کچھ کرے گا، اس کے لیے آپ نے خود اس کو موقع فراہم کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو تدبیر کا اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں، لیکن تقدیر جو مبرم ہے، جو لکھی جا چکی ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، ہم اس سے بھاگ سکتے اونچی، ہاں دعا کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کہیے گا ایک مرتبہ اور کہیے گا، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس سے تقدیر بدلتی ہے۔ کون سی تقدیر؟ جو معلق ہوتی ہے، آپ دعا کریں گے اللہ بدل دے گا۔ جو مبرم ہے، جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو ہونی ہے، لیکن جو معلق ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ مبرم بھی بدل دے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کی دعا اللہ اپنے کسی پیارے کی بات رکھ لے پیار کی وجہ سے اور بدل دے تو یہ مشکل نہیں یا ناممکن بات نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اصل میں تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہارے برے کام ہیں جن کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ دین یا نیکی کی دعوت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور تم خیر و شر کے نزول سے کہ اللہ نے خیر بھی بنایا شر بھی بنایا، تمہیں سمجھ دی، تمہیں سکھانے کے لیے نبی بھیجے، تو اتنی تعلیم جو سب کچھ دی ہے یہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی، نعمتیں دی، تو تم کون سی راہ اختیار کرتے ہو، یہ تمہیں عقل دے کر، اختیار دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے، کبھی دولت، کبھی سہولت، کبھی غربت، کبھی تنگی، کبھی تکلیف، تو یہ اللہ کے آزمانے کے طریقے ہیں، وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تو یا تفتنون کو تو عذبون کے معنی میں لیں آپ، تو یعنی عذاب دیے جاؤ گے، تو یہ تمہاری جو بدفعلی ہے، تم برا شگون لیتے ہو، تو یہ مصائب میں گھیرنا تمہاری بدفعلی، یہ کہنا کہ نہیں جی یہ برا شگون ہے، تو اس سے تمہاری تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے۔ اگر واقعی چاہتے ہو تکلیف دور ہو جائے تو حق کی طرف آ جاؤ، سچ کی طرف آ جاؤ، سچ کو قبول کر لو تو تکلیف دور ہو جائے۔ تمہیں پرکھا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تمہیں موقع دیا کہ اپنے آپ کو سدھار لو، پرکھا جا رہا ہے تمہیں۔ سونے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے، سونا خالص ہو تو بھی پگھلایا جاتا ہے، سونا ملاوٹ والا ہو تو بھی پگھلایا جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے، پتہ چل جائے کتنی ملاوٹ ہے۔ اور دوسرے کو جو خالص سونے کو پگھلاتے ہیں وہ اس لیے کہ نرم کر کے اس کا زیور بنا دیں، اس کی شان بڑھا دیں، اور دوسرے کو کہ اس کا کھوٹ دور کر دیں۔ تو اللہ تعالی امتحان کیوں کرتا ہے؟ جاننے کے لیے نہیں، ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی امتحان کرتا ہے۔ آپ سب کی توجہ، ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کو معلوم ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اونچی کہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ خود سے جانتا ہے، وہ امتحان کرتا ہے ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو دکھا دے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون ماننے والا ہے کون نہیں، انبیاء کی اولیاء کی سچائی بھی ثابت ہو جائے اور کافروں کا
کھوٹ بھی، ان کی خرابی بھی ظاہر ہو جائے۔ اب اگر ان کا یہ کہنا کہ نہیں جی، تو میرے 2-3 سوال ہیں ذرا آپ کو ذہن میں بات واضح کرنے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، بیماری آئی ان کو، جیسی بیماری ان کو آئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں کے مطابق 8 برس یا زیادہ عرصہ وہ بیمار رہے، قوم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، بستی سے نکال دیا اور ان کو برا سمجھا، کیا کچھ کیا۔ تو یہ بیماری کیا ان کی شامت اعمال تھی؟ معاذ اللہ، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا درجہ بڑھانے کے لیے تھی، ان کی شان واضح کرنے کے لیے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، کیا انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ اونچی نہیں، تکلیف اٹھائی، تکلیف اٹھائی، حق واضح ہوا، ان کی شان ظاہر ہوئی۔ تو اب آپ نے ابھی محرم کا مہینہ ہے، حضرت امام علی مقام کے بارے میں سنا، کتنی بڑی قربانی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کوئی ان کے بارے میں بدگمانی کر سکتا؟ نہیں، انہوں نے جو قربانی دی، 1400 برس ہونے کو آ رہے ہیں، ساری دنیا سلام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے امتحان کر کے۔ تو ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، صلاحیت، اس کی جو ایبلٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ جاننے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کو جاننے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ خود سے جانتا ہے، خود سے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور سن لیں، اللہ خود سے جان رہا ہے تو پھر یہ فرشتے کیوں مقرر کیے ہوئے؟ کرامن کاتبین، آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے مقرر ہیں۔ کرامن کا مطلب عزت والے، کاتبین لکھنے والے معزز فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ جب خود سے جانتا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟ اور جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اونچی، تو یہ گواہ بنانے کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ اونچی، گواہ، اللہ خود سے دیکھ رہا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کی توجہ سے کوئی چیز ہٹتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں وہ جاننے کے لیے نہیں، یہ اس نے گواہ بنانے کے لیے۔ کس لیے ہے؟ گواہ بنانے کے لیے۔ تو یاد رکھیں، امتحان کیے جاتے ہیں، امتحان سے یا تو انسان کی عزت افزائی ہوتی ہے یا ذلت اور خواری ہوتی ہے۔ تو یہ ہم جان لیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا امتحان نہیں ہوتا، ہر ایک کا ہوتا ہے۔ اگر بعض روایتوں کو دیکھا جائے تو سال میں 2 مرتبہ لازمی ہوتا ہے، اگر ان کو مطابق، ورنہ کبھی بھی کسی کا کوئی امتحان اللہ تعالی ہر ایک کا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان کا امتحان ہوگا، تو ہر ایک کا امتحان، کبھی کسی بات میں آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ امتحان ہو رہا ہے، اور آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، آپ اس کے جواب میں کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلتا ہو۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم نے تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، دعا کیا کرو یا اللہ ہم کو کسی امتحان میں نہ ڈال، اور اگر امتحان میں ڈال دے تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا، منہ سے غلط لفظ نکل جائے محنت برباد، اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ محنت برباد کر دے مسلمان کی۔ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے منہ سے غلط لفظ نہ نکلیں، ہمارے اعضاء سے غلط کام
نہ ہو، ہاتھ ہمارے غلط چیز کو چھوئیں نہیں، آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھیں نہیں، جتنی احتیاط ہو سکے۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک توبہ کرنی ہے، مگر برائی کو پسند نہیں کرنا۔ تو یہ امتحان ہوتے ہیں۔ ایک عورت کی بیماری آ گئی، بیماری نے کچھ ذرا زیادہ عرصہ کھینچ لیا، وہ صبر نہ کر سکی اور ایمان سے چلی گئی، منہ سے ایسے لفظ نکال دیے کہ ایمان سے چلی گئی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ پہ نظر رکھنی چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اس کی پرواہ نہیں، زبان کھلی ہوئی ہے، جو مرضی منہ سے نکل جاتا ہے، اور کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے تو توبہ نہیں کرتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، گناہ کا کوئی تصور بھی ان کے ساتھ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 کا مطلب بہت زیادہ، گنتی سے مراد یہ 70 کا مطلب جمع ہے، بڑی جمع، بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ معصوم ہو کر کرتے ہیں، تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم کو کتنا کرنا چاہیے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ رات کو سو گئے بے توجہ اور موت آ گئی نیند میں ہی، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو سونے سے پہلے توبہ کرنی، اسی لیے آپ کو دعائے قنوت پڑھائی جاتی ہے۔ دعائے قنوت، قنوت کے معنی فرما برداری، کہ ہم اللہ کی فرما برداری کا اعلان کر کے سوئیں، تاکہ اگر موت آ بھی جائے تو ایمان پر آئے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ امتحان، بندے کو ٹیسٹ کرنا، یہ بھلے تکلیف میں ہو یا آسانی میں ہو، اللہ تعالی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کو دعوت ملتی ہے۔ تو جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے پھر وہ اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، رب کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، کوئی اللہ والے تھے، ان کے ہاں جس دن فاقہ ہوتا نا، فاقہ، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی تھی، بچے اس دن خوشی مناتے تھے، چھوٹے بچے، حالانکہ بھوک کتنی تکلیف دیتی ہے، تو وہ بچے خوشی کرتے تھے۔ کوئی ان سے بچوں سے پوچھ لیتا تھا کس بات کی خوشی، تو وہ کہتے تھے آج اللہ ہم پر زیادہ مہربان ہے کہ ہمیں نوازا جا رہا ہے، بھوک کی تکلیف دے کر ہمیں نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچ ہے، اور ہم لوگ فوراً شکایت کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ تعالی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اہل اللہ، اللہ والے، اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے، یہ جو ہوتے ہیں، یہ نعمت مشقت دونوں ان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ برابر۔ یہ اللہ کی عطا پر وہ نہیں ہوتا کہ ان میں تکبر آ جائے، پھولے نہ سمائیں، اور تکلیف پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ شکایت کریں، بال بکھیریں، سینے پہ ہاتھ ماریں، ماتم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خیر اور شر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، ہر حال پر، جس حال میں وہ رکھے اس کا شکر۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے حال سے، کہ ہم دعا کریں لیکن جس حال میں ہوں شکایت نہ کریں۔ تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی پر اعتراض کرنے والے،
وہ دیکھیں جی فلانوں کو نواز رہا ہے، ان کو تو ڈھیر سارا دیا ہوا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رو رہے ہیں۔ یہ جو ہم شکایتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس طرح کی شکایتیں کرنا درست نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ دونوں لکھے۔ پہلے شکوہ لکھا کہ میرے منہ میں خاک مجھے شکایت ہے، اور باتیں لکھی، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پہلے شکایت، پھر جواب بھی لکھا کہ یہ تم دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے، تم کس حال میں ہو، ذرا اپنی طرف بھی توجہ کرو۔ اور پھر پیغام کیا دیا اللہ کی طرف سے، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم سے لکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو نبی پاک کا وفادار بن کے دیکھ، پھر جو تو چاہے گا تختی پہ خود لکھ لینا، اپنی قسمت خود بنا لینا۔ پھر وہ بات ہوگی خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ویسے بنو، شکایتیں کرتے ہو نا، ایسے بنو، تو جب اچھے بن جاؤ گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مصیبتیں ظاہری ہوں، باطنی ہوں، مالی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ایمانی ہوں، یہ بہت سی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں ایمان کی خیر مانگنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پر، تقدیر پر کوئی اعتراض بہت سے لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے، وہ بوڑھا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دیکھو وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو بچا لیا اور یہ جوان لے لیا۔ آپ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے؟ آپ کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ یہ کہیں اللہ کی حکمتیں، اللہ کی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں مصلحتیں، نہیں، مصلحت اللہ کی نہیں، اللہ کی حکمتیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، وہ زیادہ جانتا ہے اور صحیح جانتا ہے۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے تقدیر پر اعتراض نہیں کرنا۔ ہمارے کو چلے جاتے ہیں، ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم روتے ہیں بچھڑنے پر۔ وہ بے صبری والا رونا نہیں، ویسے محرومی پر روتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن منہ سے کوئی غلط لفظ نکالنا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 مہینے کا شہزادہ، آپ کا بیٹا، آپ کی گود میں دم توڑ گیا، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے ہمیں غم ہے، مگر منہ سے وہی کہیں گے جو رب کو پسند ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ بظاہر تعلق ہے ایک، اس کی وجہ سے صدمہ، افسوس جو بھی ہوتا ہے، مگر منہ سے کوئی ایسا کلام جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی ظلم کر دیا معاذ اللہ، یا ہم پر کوئی زیادتی ہوئی ہے، ایسا کہنا نہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت، یہ عافیت مانگنا بہت پیاری بات ہے۔ جو عافیت مانگتا ہے نا، پھر وہ بچا رہتا ہے، وہ سلامتی میں رہتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تو نیکی کر لو، سمجھ جاؤ۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے، 9 آدمی کہ زمین میں فساد کرتے اور سدھار نہیں چاہتے تھے، سنوار نہیں چاہتے تھے۔ لفظ مدینہ کے معنی شہر کے ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ نبی پاک کا شہر، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، لیکن لفظ مدینہ کے معنی شہر کے۔ وہ جو شہر تھا حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا، اس میں یہ 9 عدد لفظاً بلکہ معناً مختلف تفسیریں ہیں کہ یہ 3 سے 9 عدد
کی تمیز جمع اور مجرور ہوتی ہے، اور آگے لفظ ہے راحتین تو یہ مفرد ہے لیکن معنی جمع، کہ 3 یا 7 سے 10 تک لیکن ان میں کوئی عورت نہ ہو۔ تو 3 سے 9 تک یہ اشخاص تھے جن کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ کیا کرتے تھے؟ فساد۔ کیا کرتے تھے؟ کہیے گا۔ فساد کے معنی خرابی، خرابی ڈالتے تھے۔ ان کے نام جو تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں کہ حذیل، غنم، یاب، مصدع، عمیر، عاصم، سبیت، سمعان اور قدار بن سالف۔ یہ لفظ پہلے قدار پڑھا جاتا تھا، پیش کے ساتھ قدار بھی پڑھا جاتا ہے۔ قدار بن سالف یاد رکھ لیں گے، قدار بن سالف، سین الف لام فے سالف، قدار بن یہ نام یاد رکھنا، بتاؤں گا آگے کیا ہوا۔ دوسری کشف الاسرار میں جو نام ہے اس میں قدار کا ہے، مصدع کا ہے، اسلم، رحمی، رحیم، دامی، دعیم، قبال اور صداف، یہ نام لکھیں۔ واللہ اعلم۔ بہرحال 9 بدبخت، برے، شقی، ان میں سے یہ جس کا نام میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، اگر آپ نے یاد رکھا، کیا؟ قدار، اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا پروگرام بنایا جو قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، یہ پہاڑی پھٹے، 2 ٹکڑے ہو جائے، اس کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلے، وہ بچہ جنے، تب ہم مان لیں گے کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا فرمائشی معجزہ ہے، ورنہ اس کے بعد دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا نہیں جی بالکل مانیں گے۔ آپ نے وہ معجزہ دکھا دیا، اونٹنی نکلی، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اللہ کی اونٹنی۔ باقی کس کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، وہ بھی تو اللہ کی ہیں، مگر اس کو خاص طور پر کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ۔ تو یہ قدار جو تھا، اس نے پروگرام بنایا کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ کیوں؟ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ اونٹنی جو تھی وہ ناقۃ اللہ، جب انہوں نے قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ یہ ساری قوم پی جاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا، اتنا اس کے ساتھ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، کیونکہ فرمائشی معجزہ مانگ کر ایمان نہ لاؤ تو عذاب یقینی ہوتا ہے، تو تم پر اب آئے گا عذاب، تو جتنے دن مزے کرنا ہے کر لو۔ یہ اونٹنی ان کے لیے بن گئی ایک طرح سے مصیبت ان لوگوں کے لیے۔ کیسے؟ کہ یہ جس کھیت میں منہ رکھتی پھر سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا تھا، جس نالی پہ منہ رکھتی سارا پانی اس کے پیٹ میں جاتا تھا، پی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا اوہو یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی، معاذ اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ان کا جو معجزہ مانگا تھا وہ آئی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، نہیں بھی لائے تھے تو اس کے لیے برائی کا ارادہ نہ کرتے۔ جب انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو یہ جو قدار بن سالف تھا یہ سب سے آگے، یہ 9 آدمی اس کے ساتھی جن کے نام آپ نے سنے، باقی ساری قوم خاموش، ساری قوم، پھر کہیے گا، ایک بار پھر کہیے گا، کیوں کہلوایا؟ آپ کی توجہ کے لیے، کہ اگر خاموش رہا جائے برائی پر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راضی ہیں، کہ جو یہ کر رہے ہیں اس پہ راضی نہیں ہوں گے تو شور مچائیں گے، احتجاج کریں گے۔ خاموش رہنے کا مطلب راضی ہونا۔ ساری قوم خاموش رہی، اس قدار بن سالف نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو کاٹ دیا،
پوری قوم پر عذاب آیا. اللہ فرماتا فعقروها. قرآن پڑھو نا. حالانکہ کرنے والا ایک تھا مگر سب راضی تھے, سب کو پکڑا. ان سب کے تمام بستی اجڑ گئی, مضبوط مکان ویران ہو گئے. آج تک کوئی بس سکا نہیں, اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. مدائن صالح لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں, وہ حالانکہ عذاب کی جگہ. تو انہوں نے, یہ جو سرکش لوگ تھے بدبخت, حالانکہ ان کے بڑے ایسے نہیں تھے مگر انہوں نے انکار کیا. اور اس ایک شخص نے پروگرام بنایا, یہ اس کے ساتھی تھے, باقی قوم خاموش رہی, سب تباہ ہو گئے. اور اللہ نے بتا بھی دیا. تو پتا چلا اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, سب کا ایک جیسا حال. اونچی کہیے گا, سب کا ایک جیسا حال نہیں, اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے, ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر. پھر اس کے وارث سے کہیں گے, اور یہ ان کا پروگرام, اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور بے شک ہم سچے ہیں. کیا کہوں آپ سے, انسان جب بگڑتا ہے تو اس کی سوچ بھی بگڑ جاتی, پھر اس کو اچھی باتیں پسند نہیں آتی. ایک تو فساد ڈال رہے, جرم پھیلا رہے, یہ ان کے فساد سے صرف وہی نہیں, ارد گرد کے سارے لوگ جو تھے وہ پریشان تھے. اور یہ لوگ کسی طرح سدھرنا نہیں چاہتے تھے, کسی کی سننا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے جب عذاب الہی کی بات سنی صالح علیہ السلام سے, تو حضرت صالح علیہ السلام نے واضح فرما دیا 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا, تمہاری شکلیں بھی بدل جائیں گی اور تم لوگ پھر زندہ بھی نہیں رہو گے. وہ بات سن کر یہ جو ان کی 9 رتن تھے, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کے وہ جو 9 افراد تھے فسادی, انہوں نے کہا اللہ کی قسمیں کھاؤ, اللہ کی قسمیں اٹھاؤ. کہ ان کے ہاں رواج ہوگا, انہوں نے قسمیں اٹھائیں, ہر ایک کو قسم کا کہا جانے لگا. کیا مطلب کہ اللہ تعالی کی قسمیں اٹھائیں کہ ہم مل کر سارے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے ہاں رات کے وقت اچانک دھاوا بول دیں گے, ریڈ ڈالیں گے, رات کے وقت کاروائی کریں گے اور صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے. یہ پروگرام بنایا ان 9 نے کہ رات کا اندھیرا ہوگا, رات میں ہم چھاپا ڈالیں گے, صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے بارے میں جو ان کا برا ارادہ تھا وہ انہوں نے کہا ہم پورا کریں گے. پھر صالح علیہ السلام کے ماننے والے, مسلمان ہو جانے والے لوگ یا علاقے کے لوگ ہم سے جب کہیں گے کہ یہ قتل کیا تم نے کیا ہے, تو ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلی. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تو ان کی اور ان کے قتل کے وقت, گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود بھی نہیں تھے, ہم تو تھے ہی نہیں. یہ ان لوگوں کی باتیں.
یا مانا یہ کہ اس جگہ پر موجود نہیں تھے یا اس وقت موجود نہیں تھے. دونوں طرح اگر ظرف زمان یا ظرف مکان، گرامر کا طریقہ ہوتا ہے، ایک میں وقت مراد ہوگا، ایک میں جگہ مراد ہوگی. ظرف زمان کے اس وقت موجود نہیں تھے، ظرف مکان کے اس جگہ موجود نہیں تھے. اور یقیناً ہم سچے ہیں. یہ ان لوگوں نے پروگرام بنایا. کیا بنایا؟ اونچی یہ بستی کے فسادی لوگ، سارے لوگ ان کو جانتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا یہ لوگ شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، مگر ان میں کچھ ایسے تھے جو اللہ کے منکر نہیں تھے. نبی کو تو نہیں مانا مگر اللہ کو مانتے تھے. کافر تھے مگر مشرک نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی. آپ کے ہاں گاڈ کا لفظ انگلش میں بولا جاتا ہے. I swear upon God انگلش والے کہتے ہیں. یہ لفظ گاڈ انگلش کا لفظ ہے، خدا کے لیے بولتے ہیں. اس کی جمع ہے، کیا ہے اس کی؟ پلورل، گاڈز. یعنی گاڈ ایک نہیں، گاڈ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا گاڈ فادر ان کے ہاں وہ بھی بولا جاتا ہے. ہم مسلمان کوشش کیا کریں کہ ہم اللہ کے لیے صرف اللہ ہی کا لفظ بولیں. کیا کریں؟ اللہ ہی کا لفظ بولیں. خدا کا لفظ فارسی میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی جمع خداؤں، خدایان، وہ بھی لغت میں ہے. تو اللہ کے لیے بولتے ہیں. تو ہم اگر وہ بولیں گے، گاڈ بولیں گے یا خدا بولیں گے، ثواب بھی نہیں ہوگا. اور دوسرے معنوں میں بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں. تو بہتر ہے کیا لفظ بولیں؟ کیا بولیں؟ خدا کہنے سے کوئی ثواب نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے 40 نیکیاں ملیں گی. آپ خدا حافظ کہتے ہیں، آپ اللہ حافظ کہیں، نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ کا نام بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی. اسی طرح گاڈ کا لفظ کہیں بھی آتا ہے تو آپ اس کی جگہ آلمائٹی اللہ، ورتھی آف ورشپ اللہ بولیں تو وہ بہتر ہے، گاڈ نہ بولیں. یاد رکھیں. تو قسمیں انہوں نے اٹھائیں اللہ کی. ہر جرم کی جڑ کیا کہا انہوں نے؟ ہم کہیں گے ہم موجود ہی نہیں تھے، ہم تو وہاں اس وقت تھے ہی نہیں. تو ہر جرم کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ. ہر جرم کی جڑ، ہر جرم کی جڑ جھوٹ. کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو جھوٹ اچھی چیز، اچھی چیز نہیں، یہ تمام برائیوں کی جڑ بن جاتا ہے. تو اس جھوٹ سے بچو. جھوٹ بہت بری چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن گناہ گار ہو سکتا ہے، جھوٹا. تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے، تو ہم اس بات کا خود ہی اعلان کریں گے کہ ہم مومن نہیں. کیا آپ کو کوئی کہے کہ تم مومن نہیں ہو، آپ کو کتنا برا لگے گا. مگر کام آپ وہی کر رہے ہیں جو ثابت کر رہا ہے کہ آپ مومن نہیں. تو ہم سب کو جھوٹ سے بڑی تھی نا دادی نانی ہوتی تھی، بڑے ہوتے تھے بچوں کو ڈرانے کے لیے، جھوٹ بولو گے مرچیں ڈال دوں گی منہ میں. تو وہ بچپن سے ہی ان کو کوئلہ رکھ دوں گی منہ میں. تو وہ بچوں کو شروع سے عادت ڈالتے. آج ماں باپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، تو کہاں سے جھوٹ سے بچیں گے؟ اور یہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ. بادشاہ قوم سے، لیڈر رعایا سے، سب ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں. نتیجہ دیکھ لو. جس قوم میں جھوٹ آ جائے پھر وہاں برکت رہتی نہیں. زیادہ جھوٹ ہو جائے تو قتل و غارت بڑھ جاتی ہے. تو جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو ہر جرم کی جڑ میں بھی جھوٹ. دیکھو صاف کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں ان کی بات بیان فرما رہا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم کہہ دیں گے کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں، وہاں تھے نہیں یا اس وقت نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں.
اور پھر آگے سے یہ کہیں گے اور ہم سچے ہیں۔ آج کل بھی جرم کرنے والوں کا حال دیکھا ہے نا۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، کوئی پرٹیکولر کسی کا نام لے کے خاص طور پر نشانہ بنا کے، لیکن ٹی وی بھی دیکھتے ہو آپ لوگ، اخبار بھی پڑھتے ہو، آپ کے سامنے ہے نا، جرم کرنے والے خود ہی شور کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا، جی ہم یوں اور ہم وہاں۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی تائید کرنا یا جھوٹ کا ساتھ دینا یہ مومن کا کام اونچی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ بابا آپ تو نہیں مانو گے مگر ہم سچے ہیں۔ خود یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، جھوٹا خون لگایا، آ گئے باپ کے پاس، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ تو نہیں مانیں گے مگر ہم سچے ہیں۔ تو یہ لوگ جو جھوٹ کرتے ہیں، جو جھوٹ والے ہیں، یہی کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں، حالانکہ ہیں پکے 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 جھوٹے۔ تو جو جھوٹ بولنے کا ارادہ کرے، پھر جھوٹ بولے اور پھر جھوٹ پر ڈٹ جائے، اڑ جائے، تو بتاؤ اس سے زیادہ خرابی کسی اور کے لیے ہے؟ اونچی نہیں۔ تو جھوٹ کا ارادہ نہ کرے، ارادہ کر لیا ہے تو بچ جائے، توبہ کر لے، جھوٹ نہ بولے، اور اگر بول بھی لیا ہے یا جھوٹا کر بھی لیا ہے تو اس پہ پھر اڑے نہیں، تب بھی مان لے، توبہ کر لے تو معافی کی گنجائش، مگر اڑے رہنا اس میں کوئی گنجائش، اور اللہ کے لیے کہہ دینا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، جو کتابوں میں لکھیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو بولو پھر ایسا لوگوں کا کوئی ایمان ہے؟ اونچی، بلکہ یہاں تک لکھ دیں کہ جی اللہ نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، تو جو ایسی بات کریں وہ مومن ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے؟ تو جب ان کی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مسلمانوں کو ایسے لوگ بیچ میں ان کے گھسیڑ کے عقیدے بگاڑنے کے لیے یہ باتیں کی گئیں، اور آج تک یہ لڑائی کیا سبب بنی ہوئی ہے؟ دشمن کون ہے؟ غیر مسلم۔ لڑا رہے ہیں کن کو؟ مسلمانوں کو۔ کیوں لڑا رہے ہیں؟ یہ آپس میں لڑتے رہیں، ہماری طرف توجہ نہ ہو، اور ہم اس بات پر کہیں نہیں جی سب ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنا ایمان کے معاملے میں مفاہمت، کمپرومائز، پیچ اپ ہو سکتا نہیں، ایمان کے معاملے میں جرأت، اور یہی حسینی کردار ہے کہ جھوٹ کو قبول نہیں کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے جب یہ کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ غافل رہے، ان کو سمجھ آ سکی نہیں۔ دھیان سے مسئلہ سن لیں، ایک مرتبہ پھر آیا ہے، اس لیے آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنا ہوا ہے، سن لیں۔ مکر کا لفظ عربی زبان کا آپ کے سامنے آیا، جو بہت زیادہ مکر کرے اس کو مکار، مکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مکار۔ مکر کے معنی عام لغت کھولے نا آپ کے پاس اردو کی لغت ہوگی، چونکہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تو عربی فارسی کے لفظ بھی اس میں تو مکر کے آگے لکھا ہوگا فریب، دھوکہ، یہ لکھا ہوگا۔ اب واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے، تو کیا اللہ کے لیے معاذ اللہ فریب، دھوکہ یا اس طرح کے کوئی لفظ کہے جا سکتے ہیں؟ اونچی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، پھر آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ حالانکہ
اچھے لوگ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، مگر محاورہ ہوتا ہے، کچھ دوست ہوتے ہیں جوانی کی عمر میں بے تکلف ہوتے ہیں، دو تین دوست کھڑے ہیں آپس میں ابے تبے سے بات کر رہے ہیں، ارے تم اوے تم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ ان کے ہاں یہی ہے کہ جی ہم بہت بے تکلف دوست ہیں، اسی طرح بات کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی ایک دوسرے کی ذلت کے لیے نہیں ہے بلکہ پیار کی نشانی ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ سامنے سے آ جائیں کسی ایک کے والد، باپ، وہ دوست جو ہے وہ جس کا باپ آ رہا ہے اس کو کہے کہ تیری ماں کا قسم آ گیا، بتاؤ جو اس نے جملہ کہا ہے وہ معنی کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ اس کی ماں کا قسم ہے، قسم شوہر کو اگر کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی ماں کا قسم، اور زیادہ برے انداز میں کہے اور وہ آ رہا ہے جو تیری ماں کے ساتھ یوں یوں کرتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ بات بتاؤ پسند آئے گی؟ اونچی، حالانکہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے مگر وہ اچھا نہیں۔ کیا وہ اسی بات کو اس طرح کرے کہ آپ کے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں تو بات بھی وہی ہے مگر یہ الفاظ اور یہ انداز اچھا ہے یا نہیں؟ اونچی، کسی کو آپ کسی طرح پکارتے ہو، کسی کو کسی طرح، اپنے بیٹے کو، چھوٹے بھائی کو یا دوست کو جس طرح پکار لو گے، والد کو، دادا کو، بزرگوں کو اس طرح پکارو گے؟ نہیں۔ تو شخصیت دیکھ کر ہمارا لہجہ بدلے، ہمارے لفظ بدلیں، ہمارا انداز بدلے تو خدا کے لیے، رب تعالی کے لیے، اللہ کے لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے یا نہیں؟ اونچی، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان۔ اب مکر کا لفظ کافروں کے لیے بھی آیا، مکر کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، آپ نے سن لیا، اور یہاں وَمَكَرُوا مَكْرًا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا کے لفظ آئے تو اب مکر کا لفظ جب کافر کے لیے بولیں گے تو کہیں گے اس نے دھوکے کا پلان بنایا، اس نے فریب کا پلان بنایا، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی کہ ان کے مکر کو ان پر لوٹانے کے لیے اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو دونوں میں جب فرق ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ کون سا لفظ کس کے لیے بولا گیا ہے اور کون سا لفظ کس کے لیے۔ ایک ہی معنی دونوں کا کریں گے تو کیا ایمان پر رہ سکیں گے؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ نے اللہ کے لیے دھوکے، خدا کے معنی دھوکے کا لفظ، اگر اللہ کے لیے دھوکے کا لفظ کہیں گے ایمان بچے گا؟ اونچی، تو جنہوں نے نہیں پرواہ کی، صحیح ترجمہ نہیں کیا، بتائیں کیا ان کا ایمان محفوظ رہا؟ نہیں۔ تو اسی طرح جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیاروں کے لیے صحیح لفظ استعمال نہیں کیے، ان کے لیے بھی کوئی خیر، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، طریقہ مکر کا کسی کو ہیلے سے، مقصد سے پھیرنا۔ میں اب آپ کو تعریف سمجھا دوں مکر کی۔ کسی کو ہیلے سے، کوئی بہانہ کر کے اس کے مقصد سے پھیر دینا، تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے جو بھی پلان بنایا ہم نے اسی سے ہی ان کو تباہ کر ڈالا، انہی کی چال انہی پر ڈال دی، اور انہیں خبر تک نہ۔ ہر آنکھ کے تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بے ہدہ پخت و خیال باطل بست۔ جو برائی کا بیج بو کر، برائی کا بیج ڈال کر نیکی کی امید رکھتا ہے، اس نے بےہودگی اور باطل خیالی کی، اس کو بےہودگی کے نتیجے میں اچھائی مل سکتی۔
ارادہ کریں اللہ کے خلاف اور سمجھیں کہ ہمیں کچھ اچھائی مل جائے گی، اللہ فرماتا ہے جو انہوں نے چال چلی انہی پر لوٹا دی، انہی کی چال انہی پر لوٹا دی۔ تو اب پتہ چل گیا کہ جو لوگ برائی کا ارادہ کریں، اب کافروں نے کتنے ارادے کیے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، ختم نبوت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، کتنی چالیں چل رہے ہیں۔ ہم سچے بن جائیں، اللہ ان کی چالیں انہی پر لوٹا دے گا، وہ ہمیں نہیں بگاڑ سکیں گے، خود تباہ ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ہم سچے ثابت ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ نہیں جی، دنیا دنیا دنیا، بس دنیا مل جائے، دنیا ہاتھ آ جائے، دنیا کما لیں، دنیا مل جائے۔ آپ کے سامنے ہے بات ساری، اور ہم اس پر وہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرم، نہیں میں دوسری آیت پڑھ گیا، اللہ معاف کرے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ اللہ فرماتا ہے تو دیکھو اے میرے حبیب، اب دیکھیں کہ اللہ نے کیسا انجام کیا ان لوگوں کا، ان کے مکر کا، ان کو ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ یہ جو فسادی تھے یہ بھی اور ان کی ساری قوم چونکہ اندر سے راضی تھی، خاموش تھی، تو وہ بھی سب کے سب کیا ہو گئے؟ برباد۔ کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ اب بات اتفاق سے آئی ہے۔ کراچی شہر میں بڑے مجمع میں مائک لگا کر صحابہ پر لعنت کی گئی، معاذ اللہ۔ شور کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ہو گئے خاموش، تو خاموش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونا۔ تو راضی ہو جائیں گے تو سب پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر برائی پر آپ لوگ خاموش رہیں تو آپ بھی اس میں یعنی تعاون کرنے والے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کو مجرمانہ اعانت یعنی جرم کا ساتھ دینا، تو یہ بھی تو جرم ہوگا نا۔ تو اسی لیے آواز حق بلند کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اب میں نے آپ پر اس کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بستی الٹ دینے کا حکم دیا۔ آبادی تھی، بستی تھی، فرمایا اپ سائڈ ڈاؤن کر دو، ان کو پلٹا دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ نیک بندہ ہے، عبادت کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی الٹا دو۔ یا اللہ اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، وہ تیرا فرمایا اس کو بھی الٹا دو۔ یا اللہ اس کو بھی؟ فرمایا ہاں، اس کے سامنے برائی ہوتی ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں، اس کو بھی الٹا دو، اس کو بھی۔ پتہ چلا وہ لوگ جو برائی پر خاموش رہتے ہیں، برائی کے خلاف بولتے نہیں یا برائی کو برائی نہیں سمجھتے، وہ بھی برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، ان بروں کی حمایت میں وہ بھی گنے جاتے ہیں۔ تو ہمیں حق کو حق کہنا ہے، باطل کی کبھی حمایت نہیں کرنی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، جان بچانے کا مسئلہ، وقتی طور پر آپ کمزور ہیں اور آپ نے اس کو باطل کے سامنے اس کے خلاف نہیں کہا، لیکن دل سے برائی جانتے ہیں، تو یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ مگر
جہاں تک ہو سکے ہاتھ سے روکنا ہے برائی کو یا پھر زبان سے برا کہنا ہے، لیکن اس پہ خاموش رہیں گے تو یہ جرم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اونچی جرم بن جائے گا۔ قرآن سے پتہ چل گیا، میں نے اور آپ نے جان لیا کہ جھوٹ ہر جرم کی جڑ میں موجود۔ جھوٹ آیا، جرم بنتا چلا گیا، آگے بگڑتا چلا گیا، اور اس کی کسی طرح حمایت کرنا یہ مومن کا کام نہیں۔ آپ کو روز تجربہ ہوتا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے۔ 4 آدمیوں کے بیٹے گئے سیر سپاٹے کے لیے، چاروں دوست تھے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنا جو پروگرام بنایا ہوا تھا سیر سپاٹے کا، تفریح کا، خرابی کا، جو بھی تھا وہ پورا کیا۔ وقت پر واپس نہیں آئے، ماں باپ پریشان ہوئے۔ یہ لوگ جب دیر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں گاڑی کا ٹائر جو تھا وہ پنکچر ہو گیا تھا، اور دور تک پنکچر لگانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے ہم کو دیر ہو گئی۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی بالکل انکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تیسرے نے کہا انکل، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابھی میں پتہ لگا لیتا ہوں سچ کیا ہے۔ اس نے چاروں کو ایک کاغذ دیا اور کہا الگ الگ بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ 4 ٹائر ہوتے ہیں نا، کتنے ہوتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ یہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے نام سے بلند کر کے استقبال کرتے ہیں، تو کیا مطلب؟ ہم کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں جی کوئی آتا ہے اور آپ اللہ اور اس کے نبی کا نعرہ لگاتے ہو، کیا مطلب نعرہ ان کا لگا کر کہ ہم انہی کی تعریف کرتے ہیں، انہی کے ذکر سے ہی ہم لوگوں کی بھی پذیرائی کرتے ہیں۔ اس نے وہ کاغذ دے دیا چاروں کو کہ چاروں بتاؤ کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ اب انہوں نے کیا بولا تھا؟ جھوٹ بولا تھا نا۔ چاروں نے کیا بولا تھا؟ بھئی دیر سے آنے کی وجہ یہ بتائی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، چاروں دوست تھے، پروگرام بن گیا یہ کہہ دیں گے۔ آ کے کہہ دیا، چاروں کے باپوں نے سن لیا، انہوں نے کہا ابھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ انہوں چاروں کو کاغذ دے کے الگ الگ بٹھا دیا، یہ بتاؤ کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا۔ اب اس پر تو وہ لوگ پہلے سے تیار نہیں تھے، چونکہ جھوٹ تھا، لکھ دیا۔ ایک نے لکھا جی دائیں والا، ایک نے کہا آگے والا، پیچھے والا، وہیں سے جھوٹ پکڑا گیا۔ تو کیا بتایا گیا کہ ہر جرم کی جڑ میں کیا ہوتا ہے؟ اونچی۔ تو جھوٹ سے پھر خرابی بڑھتی ہے یا نہیں؟ بچنا چاہیے یا پھیلانا چاہیے؟ تو مومن جھوٹا ہوتا، مومن، اور یہاں جھوٹ بولے، اللہ جن کی تعریف کرے ان کو غلط کہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ جن سے راضی ہو اور کوئی ان کی برائی کرے تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا۔ تو جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ مومن نہیں۔ اور پھر گستاخی، بے ادبی کا وبال الگ۔ تو یاد رہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پورا پلان کیا کہ جی ہم رات کے وقت جائیں گے، یہ کاروائی کریں گے، اور جب ہمیں لوگ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ انہوں نے چال چلی، دھوکہ کیا، پروگرام بنایا دھوکے کا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا دھوکہ انہی پر پلٹا دیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ پتہ کیا چلا؟ جو قوم دھوکہ، جو قوم جھوٹ، جو قوم فراڈ، جو قوم لوگوں کو بہکانے میں اور بے ادبی توہین کرنے میں لگ جائے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ اس کا انجام
آپ لوگ شاید سوچ رہے ہو، یقین نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ اب دھیان سے سننا، میں نے کیا نام بتایا آپ کو جس شخص نے کونچے کاٹی تھی؟ قدار بن سالف۔ قدار، لوگ قدار بھی پڑھتے ہیں، قدار بن سالف، یہ وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ فرماتا ہے فَعَقَرُوهَا، ہم نے سب کو پکڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی برائی پر سارے خاموش رہے، اور خاموش رہنا رضامندی، اس جرم کے بارے میں رضامندی۔ اللہ فرماتا ہے سب کو پکڑ لیا، تو جنہوں نے مجرموں کی اعانت کی، تعاون کیا، مدد کی، وہ بھی سارے پکڑ میں آئے یا نہیں آئے؟ نتیجہ، سبق کیا ملا؟ جرم اور مجرم کی اعانت، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جرم اور مجرم کی مدد، جھوٹ اور جھوٹے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ اور جھوٹے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ جو کرے گا وہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ ایک شخص جو کاٹ رہا ہے کونچے، مگر ساری قوم خاموش، سب برباد ہو گئے۔ مدائن صالح آج بھی نمونہ عبرت ہیں، دنیا دیکھنے جاتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر کاٹ کاٹ کے مکان بنائے ہوئے، سب کے سب تباہ ہو گئے، وہ بستی پھر بس نہ سکی۔ تو اندازہ کرو آج جو لوگ ہمارے سامنے ہیں دین کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، اولیاء کے معاملے میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، اور جو لوگ ناموس رسالت، ارے لگے کارٹون بنانے، میرے نبی کی تصویر ہی نہیں ہے تو کارٹون کہاں سے ہوگا؟ کارٹون بگڑی شکل کو کہتے ہیں، تو جس نبی کی تصویر ہی نہیں ہے اس کا کارٹون کہاں سے بناؤ گے؟ تو یہ تم اپنی تصویر بناتے ہو، اپنے کارٹون، اپنے کیریکیچر بناتے ہو۔ تو جو بنا رہے ہیں 57 اسلامی ملک ہیں، خاموش ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور جو خاموش رہے پھر شامل ہوتے ہیں جرم میں یا نہیں ہوتے؟ ان کو اگر آج جرأت نہیں ہے ایمان کے بارے میں بولنے کی، ان کے اندر اگر ہمت نہیں ہے، تو ان کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت۔ کیا انجام ہے؟ میرا مسئلہ نہیں، میں نے قرآن سے ساری بات اتفاق سے، یہ قرآن کا اعجاز کہ آج وہ آیتیں آ گئی کہ حالات بھی سامنے یوں لگ رہا ہے جیسے آج ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز آپ کے سامنے۔ وہ آج نہ پاکستان معذرت خواہ نہ لے جا، جرأت ہو بولو خبردار کسی نے ایسا کیا، ان کو مجبور کرو، ان کے بارے میں کوئی سخت موقف اختیار کرو، وہ رکے۔ وہ کہتے نہیں اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، تو اگر اسی کا نام ہے تو مسلمانوں پھر تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ مگر ہم ہیں بیکاری، دنیا بھر سے لیتے ہیں، وزیر اعظم مسلط ہوتے ہیں، میں کسی سے اگر قرض مانگوں گا، ادھار لوں گا تو میں خودکشی کروں گا اور یہ کروں گا۔ لیکن خیر اس نے جو کچھ کیا 1% بھی، لیکن وہ خود جو گستاخیاں کر رہے ہیں کیا وہ دوسروں کو روکیں گے؟ گستاخوں کو جنہوں نے اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے کیا وہ جرم روکیں گے؟ تو سنیو، اب تمہارا امتحان ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا امتحان کا ذکر اسی آیت میں آیا، اللہ ظاہر کر دے کون سچا ہے اور کون۔ یہ بدعمالیاں ہماری شامت اعمال، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بچ سکتے نہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، گمراہوں سے، گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، اس جمعے بھی آپ کے سامنے کہ کل ہفتہ 12 ستمبر، آج تو آپ کے قائد اعظم کی تاریخ ہے یا 9/11 کی یادگار ہے، آپ کے سامنے آج دو باتیں ہیں۔
कल 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक आपसे वक्त मांगा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा और अहले बैत की इज्जत के लिए कि आपने रैली में आना है, पुरअमन एहतजाज। मैं तो कहूँगा आए तो बावुजू आए, दुरूद पढ़ते हुए आए। हम कोई तकरीब कारी किसी किस्म की किसी तरह से भी पसंद नहीं करते, ना ही तायीद करते, ना किसी के लिए गवारा करते हैं। पुरअमन एहतजाज दुनिया को बताना है ये पाकिस्तान नबी के चाहने वालों का मुल्क है, यहाँ गुस्ताखी बर्दाश्त हो सकती और कोई गुस्ताख सजा नहीं दिया जाएगा तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। 28 FIR कट चुकी हैं अब तक, गिरफ्तारियां 2 या 3 हुई हैं, बाकी को गिरफ्तार भी नहीं किया और खुल्लम खुल्ला सिलसिला जारी है। तो ये वजीर आजम, फौज के सरबराह, सदर साहब, कोर कमांडर वगैरह वगैरह और चीफ जस्टिस सबसे अपील है इस सिलसिले को बंद करो वरना मुल्क बच नहीं सकेगा, फिर मुल्क में अमन नहीं रहेगा, क्योंकि गुस्ताखी के साथ ये सिलसिला चल सकता नहीं। तो कल रैली है, आप सब ने आना। आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो नहीं कहना कि देखेंगे, ये इंशाअल्लाह यकीन वाला के जरूर आए। उसी सिलसिले में हमारे वजीर अहले सुन्नत जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब तशरीफ़ लाए हैं, जनाब सूफ़ी मोहम्मद हुसैन साहब लाखानी तशरीफ़ लाए हैं, और भी कोई दोस्त मुझे वहाँ नज़र आए थे शायद जो इस हवाले से आए हैं। हम उन सब का खैर मकदम करते हैं। ये आपको अपने अल्फाज में पैगाम देंगे मेरी तरफ से। आपने पिछले जुम्मे भी सुना, रात भी रैली एक निकाली थी आतिफ बिल्लू साहब ने, उसमें भी हाजी साहब आए हुए थे, बीमारी के बावजूद रात को पहुँचे हुए थे 1 बजे। तो कोशिश हम सब की, आवाज़ सब तक पहुँचा दी, घरों में नहीं रहना, आना है और निगाह रखनी है इधर उधर ताकि कोई शरारत ना करे। हमारे वालिद साहब क़िबला के बड़े ख़ास मुरीद थे, दीवाने थे, सूफ़ी हबीबुर रहमान साहब सब्ज़ी मंडी में हुआ करते थे। बहुत अरसा बीमार रहे, 4 दिन पहले इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप में से अक्सर लोग उनको जानते होंगे, देखा भी होगा, यहीं जुम्मा पढ़ते थे जब तक बीमार नहीं थे, उनका इंतकाल हो गया।